دعا تمام ثبوتوں کے ساتھ ایک بار پھر نوشیروان کے گھر پہنچ جائے گی، جبکہ نوشیروان کے بڑے بھائی زوار کی موت کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ جعفر جو دعا سے مل چکا تھا اور دونوں کشمالہ اور سرفراز کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے، اور جعفر پہلے ہی اس چیز کی تلاش میں تھا کہ عظیم سائی یعنی زوار کے قاتل کے پیچھے کون ہے۔ چنانچہ اس تفتیش کے درمیان جعفر کو زوار کی ایک گمشدگی ڈائری مل جاتی ہے، جو کشمالہ نے بہت چھپا کر رکھی تھی، کیونکہ کشمالہ کو بہت ڈر تھا کہ اگر اس ڈائری کو کسی نے پکڑ لیا تو اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن کشمالہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جعفر نے وہ ڈائری پکڑ لی ہے جس میں زوار نے اپنا وہ تمام دکھ اور تکلیف لکھ دی تھی جو وہ شادی کے بعد کشمالہ کے ساتھ گزار رہا تھا، لیکن اس کے گھر والوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ کچھ ان کے ساکھ سے خوف زدہ تھے اور کچھ اماں سائیں بابا سائیں کے بڑھاپے سے پریشان تھے۔ یہ بات اس نے اپنے پاس رکھی کہ کشمالہ نے شادی کے فوراً بعد زوار کو تنگ کرنا اور تانے دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نوشیروان غزنوی سے محبت کرتی تھی، آپ لوگ تجویز لے کر آئے تو نوشیروان نے خود آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر سب کے بیچ میں لے لیا، اور میں نے سوچا کہ میری شادی نوشیروان غزنوی سے ہونے والی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری شادی تم سے کب، کیسے اور کیوں طے ہوئی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ شادی زیادہ دن نہیں چلے گی، کیونکہ مجھے نوشیروان ضرور ملے گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اب بابا سائیں زوار کی ڈائری پڑھتا ہے اور روتا ہے، اور ایک ایک کر کے اس پر سارے راز کھلتے گئے کہ میرے بڑے بیٹے کی موت کی وجہ یہی تھی۔ دوسری طرف جعفر دعا کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی سائیں، کل زوار سائیں کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کل آئیں، تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے اور آپ اپنی بے گناہی کا ثبوت سب کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو نوشیروان اچانک حیران ہو گیا اور اس سے کہتا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دعا کہتی ہے میں تم سے ملنے آئی ہوں، کیا میں اپنے شوہر سے ملنے نہیں آ سکتی؟ تم اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ اماں سائیں بھی وہاں موجود ہے، جنہیں یقین ہے کہ اس نے نوشیروان کے دماغ میں دعا کے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ نوشیروان اب دعا کو گھر سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دے گا۔ اور جب نوشیروان نے دعا سے کہا کہ میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں تو کشمالہ کا دل بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سننا چاہتی تھی، لیکن دعا کہتی ہے کہ تمہارا چہرہ تمہاری باتوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن مجھے دیکھتے ہی تمہاری آنکھوں میں جو محبت کی چنگاری پیدا ہو گئی ہے، اس کو تم کیا کہو گے؟ نوشیروان دعا کی یہ بات سن کر اس کی آنکھیں مٹکنے لگی، کیونکہ وہ دعا کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ بلا شبہ اس نے دعا کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ نوشیروان کیسے محسوس کرتا ہے، اسی لیے اس نے اس سے پوچھا کہ تم یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہم آپ سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہماری کوشش کے باوجود مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے۔ لیکن نوشیروان کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے بہت پیار ہے اور ہم آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائی جی سے تو زوار کی ڈائری ہے، آپ کو کہاں سے ملی؟ میں زوار کی موت کے بعد اسے سالوں سے یہ ڈائری کی تلاش کر رہی تھی۔ بابا سائیں اماں سائیں کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتے، البتہ کشمالہ کی طرف شادی وسطیٰ کے عالم میں دیکھتے ہیں، اور کشمالہ کی
تو سمجھو جیسے جان ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بابا سائیں کو دیکھتا ہے کشمالہ کے چہرے سے نقاب اتار چکا ہے اور کشمالہ کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کشمالہ اور سرفراز کی تمام ریکارڈنگ نوشیروان اور تمام گھر والوں کے سامنے چلاتی ہے۔ نوشیروان جب ریکارڈنگ سنتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ میں سرفراز سے ملتی رہی، مجھے معاف کر دو، لیکن اس سے ملنے کا مقصد بے وفائی نہیں تھا اور یہ ایک ذہنی ہسپتال میں ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف فضا کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی، کیونکہ فضا کا باس اس کے کردار سے بہت متاثر ہے۔ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور فضا کو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ یہ عورت نہ صرف میری بیٹیوں کا خیال رکھے گی، لہٰذا وہ کھل کر فضا سے بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ فضا سے کہتے ہیں کہ مس فضا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میری بیوی کا پچھلے سال انتقال ہو گیا ہے اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں، اور ایک باپ کے طور پر میں ان سے جتنا پیار کر سکتا ہوں اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ویسے بھی جب لڑکیاں بڑھتی عمر میں ہوتی ہے تو انہیں ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا مجھے ایسا لگا کہ اس کی وجہ سے والدین اور بچوں کے درمیان ہمیشہ ایک خلیج رہتی ہے، خوف اور ڈر رہتا ہے، اور ان کی زندگی میں بہت سی بڑی واقعات ہوئے